ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں، پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ تو عرش بھی جھمر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے اور آپ کے قدم پڑے، میرے رب نے پردے ہٹائے، اوئے ہوئے رب ہو کر پہل کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا حلیہ سنو، میں نے ایک ہستی کو دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک چمک تھی، ابلج الوجہ، وہ چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ، گشادہ ماتھا، اور ادعج العینین، اشکل، ادعج، احور، ابرک، انجل، یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفتیں ہیں۔ سہل الخدین، بڑے خوبصورت ڈھلے ہوئے گال، کث اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، غلی الفم، بڑا خوبصورت ہونٹ، بڑے حسین جمیل، بغیر سرخی کے سرخ، مفلج، یہ 2 دانت اوپر کے 2 نیچے، اس میں ہلکا سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دے کر، اور آپ کا بول ایسا ہوتا تھا کہ جیسے موتی گر رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ ماں کی قبر کے سرہانے ایسے بیٹھے اور یوں گھٹنے ہاتھوں میں لے لیے اور سر اندر دے دیا، پھر اتنا روئے، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو، اور سارا احرام سینہ پانی پانی ہو، گھنٹوں روتے رہے۔ حلوے نال تو اسی بدنام ہو گئے، میں تو کدی حلوے دے نڑے نہیں جاندا، اب تو سارے تسی کھا کھا فنائی پھیری ہوئی ہے۔ اوپر بھی رؤوف الرحیم ہے اور نیچے بھی رؤوف الرحیم ہے، تو بڑا ہی بدقسمت ہوگا اس امت کا جو دوزخ میں جائے گا۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر بنو پر انسان پہلے بنو۔ آج ڈاکٹر بہت ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں۔ تمہارے پاس مریض آتے ہیں، تم انہیں کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہو، مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پیسہ بھی کوئی شے ہے، کوئی اتنی اعلیٰ چیز ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں 3 فاقے ہوتے، 2 مہینے کے فاقے ہوتے۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلبہ، طالبات، معزز مہمانان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات اپنے محبوب سب سے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت بنایا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، جب تورات اتری
تو انہوں نے اس میں اس امت کا حال پڑھا، تو میں اس میں 2-3 جملے سناتا ہوں، حدیث لمبی ہے کہ رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ، یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائیں گے اور غلط راستوں سے ان کو بچائیں گے، ہٹائیں گے۔ یا اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ اور ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے اور اللہ اس سے ناراض ہونے کی بجائے پیار کرتے تھے۔ تو اب اللہ نے کہہ دیا نہیں، آپ کی امت نہیں ہے، تو گل مک جانی چاہیے۔ پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ امت 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے پھر فرمایا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے، تیری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا ہم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت سب سے آخر میں آئیں گے دنیا میں، اور جب جنت میں جانے کا ٹائم آئے گا تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو آئے سب سے آخر میں اور جا رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اجعلہم امتی، اللہ مینوں ہی دے دے یہ امت۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون الفصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، وہ میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ ہر زمانے کے گمراہ طاقتوں سے ٹکرائیں گے اور ان کو زیر کریں گے، یہاں تک کہ آخری باطل کی سب سے بڑی طاقت دجال سے بھی ٹکرائیں گے۔ تو یا اللہ، وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ، وہ احمد کی امت ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف 3-4 جملے آپ کو اس میں سے سنا دیے ہیں۔ تو کہنے لگے چلو مجھے دکھائی دے وہ امت۔ تو اللہ نے فرمایا دکھاؤں کیسے، تو دنیا میں ہے، وہ برزخ میں ہے، عالم ارواح میں ہے، تیرے بعد آنا ہے انہوں نے کہا اچھا ان کی آواز ہی سنا دے۔ یہ ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کہاں سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امت اور ہم سب نے جواب دیا، چاہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کوئی مرد عورت جو ایمان پہ موجود ہے اور ایمان پہ مرا ہے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح کی آواز کوہ طور پر سنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا سریلا نغمہ ہے اس امت کا، یا اللہ یہ مجھے دے ہی دے۔ اللہ نے آخیا یہ تینوں نہیں دیونی۔ کہنے لگے جو مینوں نہیں دیونی تو مینوں اس امت پیدا کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا
وہ ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں، یہ میر دریس جیسا تاجر بننا کوئی بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے نبی جن پر کتاب اتری تورات، پہلے نبی جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى۔ اتنی لمبی گفتگو، کیسی وہ ہستی ہے جس سے اللہ گفتگو کر رہا ہو، کیا ان کا مقام ہے؟ کہہ رہے مجھے اس امت میں پیدا کر دو، تو اللہ نے کہا نہیں، ان اصطفیتک علی الناس بصلاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے تو آپ کو اس امت سے بہت اونچا بنایا ہے، آپ کو میں نے اپنے بات چیت کے لیے چنا ہے، آپ پہلے میرے بندے ہیں جن سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تجھے دیا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے اور اس پر تو میرا شکر ادا کر۔ تو ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا، آخرت کا مسئلہ بڑا آسان کر دیا، اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اللہ کا نبی مہربان۔ اللہ نے اپنے ذاتی نام کسی کو نہیں دیے، اس کے اپنے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے یہ نام ہیں، یہی نہیں ہیں، یہ ہیں۔ اللہ تو لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن میرے نبی نے چند گنوائیں کہ الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الولی الحمید المحصی المبدی الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب الرؤوف الرحیم مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ میرے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اس میں دو نام ہیں، میں نے اس میں ابھی دہرائے بھی ہیں، الرؤوف الرحیم، اور قرآن کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی نرم رویہ رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ دو صفتیں اپنے نبی کو عطا کی قرآن، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بالمؤمنین بولو، رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنی ذات میں رؤوف الرحیم بالناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن اپنے نبی کے لیے بالمؤمنین، ہمارے لیے امت کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو اوپر بھی رؤوف الرحیم ہے اور نیچے بھی رؤوف الرحیم ہے۔ کوئی بڑا ہی بدقسمت ہوگا اس امت کا جو دوزخ میں جائے گا، بڑا بارا ہوئے گا ہو جڑا دوزخ جائے گا، ورنہ تو اتنی دو بڑی ہستیاں مہربان ہیں، تھوڑی سی آنکھ میں حیا ہو
اور زندگی ایک ترتیب پر ہو تو اس امت میں سے بہت کم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اوپر اللہ کی مہربانی ہے، نیچے میرے نبی کی مہربانی ہے۔ تو جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، تو اس پر میرے نبی نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں رکھ کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ نے ظاہری وجود تو ہے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی رات صبح 4:20 پر۔ 4:20 میں کہاں سے لیتا ہوں کہ تب سیرت کی کتابوں میں صبح صادق، جب صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی تو آپ پیدا ہو رہے تھے، تو میں نے مکے میں 22 اپریل کی وہ دیکھی صبح صادق، تو 4:20 پر تھی، تو پھر اس کو میں نے ٹورچ لگا دیا کہ 4:20 کا۔ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج آ رہا تھا، اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کیسا نبی آ رہا ہے جو ساری کائنات کے جنات انسانوں کا نبی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کیسا نبی آ رہا ہے جو صرف امت مسلمہ کا نہیں ہے، 7 ارب انسان، اس سے پہلے انسان، اس کے بعد انسان، سب کے لیے یہ اکیلے نبی ہیں۔ کام کیا ہے؟ کفر سے نکال کر اسلام کے راستے پہ ڈالنا۔